تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے میں شوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ ایک بات بتاؤ ادھر، آپ بولے نا یار، آپ بولتے ہیں تو مجھے تھوڑی دقت ہوتی ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، آپ نے ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے سے کھول کے باتیں کرنا، پر تھوڑا سا ٹائم ہمیں تو دے دیں آپ کی مہربانی۔ چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ تھوڑی توجہ تو کرے نا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگر تھوڑی تھوڑی خوشخبری دیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ لوٹ مار کے پیسے ہوں اور 3 دفعہ بندہ دن میں مٹن کھائے، وہ زیادہ ٹھیک ہے کہ بندہ 600 روپیہ دیہاڑی لے اور دوپہر کو اچار سے کھائے، شام کو چٹنی سے کھائے، سویرے دہی سے کھائے؟ زیادہ اچھا کون ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکت دے۔ ہم نا غریب آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اور غریب آدمی کو کہنا چاہیے میں غریب ہوں، لٹیرا تو نہیں نا، میں مزدور ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں پر کسی کا خون تو نہیں نا میرے ہاتھوں کو لگا ہوا۔ اور بھائی دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا نا غریب آدمی کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، پیار کرے، محبت بانٹے۔ اور آپ بھی جب کوئی بندہ غریب ہو نا تو اس کی اس طرح اشک شوئی کریں کہ اسے محسوس ہو کہ میرے ساتھ لوگ ہیں۔ جب کوئی چودھری ظلم کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں، ظلم کے پیر کوئی نہیں ہوتے۔ جابر ظالم آدمی کی کوئی پیر، ظلم کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ عدل ہے، جو ہمیشہ رہتا ہے وہ، ہم نہ مایوس کر دیتے ہیں غریبوں کو۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، غریبوں نے تھانوں میں پرچے کٹانے چھوڑ دیے، اس لیے کہ غریبوں کو گواہ بھی نہیں ملتا، ایسے اچھو پرچہ بھی نہیں کاٹتا، اور غریب کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تھانے جا کے اور الجھ جاؤں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ غریب تھانے جانے کو تیار ہے، یعنی 50-60 ہزار کی چوری ہو گئی تو لوگ مقدمہ ہی نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں اس سے ڈبل تو پرچہ کٹانے پہ لگ جائیں گے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ نقصان غریب نے غریب پر کیا ہے۔ اگر غریب تھوڑے کٹھے ہو جائیں نا، یہ جو بادشاہ بنتے ہیں نا، یہ امیروں کے بنانے سے نہیں بنتے۔ ان کو کون بناتا ہے؟ وزیر اعظم۔ تو اگر غریب کسی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے تو ظالم کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں غربتوں میں۔ سنو، ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن اشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ کچھ تو لوگ ایک ایک دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نا مکہ مکرمہ آیا، یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے۔ سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ غربتوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے۔ جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جال سے ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا۔ ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے، بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا۔ کہتے میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ کہتے پردیس تھا، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی بھی، ککھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہتا جا دوڑ جا۔ میں کانپنے لگا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان سب بیٹھے تھے۔
میں قریب گیا, میں نے کہا مکے کے سرداروں, میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں, میرے لیے مشکل بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے, وہ میری کل کمائی تھی, پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے جا دوڑ جا, کچھ نہیں ہے, میری مدد کرو. کہتے ہیں عتبہ بولا, کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے. کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی, کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے, تو کہاں الجھ گیا, وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ اللہ, اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی, ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں, اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں, اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے. آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اب میں کیا کروں گا, میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے, سادہ سا لباس, سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. عتبہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر, کفر نہ باشد, پھبتی کسی مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے وہ. کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے, تو وہ کیسے جائیں گے, اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ, وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے, تب میں ڈر رہا تھا, سہم رہا تھا. لیکن کہتے میں قربان جاؤں, ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو. کہتے ہیں 2 جملے, میں کھل کے رویا. 2 جملے صرف. پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں, پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. کہتے میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر, رونے کی بات نہیں. میرے کاندھے پہ تھپکی دی, فرمایا پریشان نہ ہو. پہلا ہی جملہ, پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے. محبوب فرمانے لگے چپ کر, آنسو پوچھ لے, جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا. وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی. کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے. تعلق نہیں پوچھا, رشتہ نہیں پوچھا, کام نہیں پوچھا. پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا. میں کئی دنوں کا بھوکا تھا. دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا, کھانا دیا, شہد دیا, دودھ پلایا. جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے. حضور کو جانتے نہیں ابھی تک. 2 اونٹ بیچے تھے, خرید لی ابو جہل نے. پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے دوڑ جا, کوئی نہیں. حضور پردیس میں لٹ گیا ہوں, سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے, وہ تو نہیں دے گا. کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ, ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں, دینے کیوں نہیں پیسے, دے گا کہ وہ ہلکی سی بات. حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں.
یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی، اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے کہ میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا، حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں، اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا، شرم کرو شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثانہ، رب بے وارثہ کر کے مار دیں، اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے، شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں، آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو، تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت، اللہ تم سے پوچھے گا۔ حضور نے فرمایا جس کے ذمہ اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، رعایا بنایا، اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس، اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا، پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں۔ کہتے میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں 100 باتیں کرتا ہوں، یہ ایک جواب دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ہمارے دور میں تو آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائے، بندہ بولنا نہیں کوئی نہیں دیتا، ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی سیانی ہو گئی ہے۔ تو ایک شخص مجھے بڑی باتیں ایک دن بتانے لگے، کہنے لگے پاکستان اور پھر ہمارے ملک میں تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں رہنے دے یار، تو اتنی بات کر جتنی کا تجھے پتہ ہے، کس چکر میں ہم الجھ گئے؟ یوں لگتا ہے